نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تلبسوا الحق بالباطل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کے ساتھ پروفیسر نورید فاطمہ. معزز ناظرین و سامعین، 2 روز پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا میری نظر سے گزرا. اس بیان میں انہوں نے تاجدار گولڑا شریف، محافظ ختم نبوت اور ناموس رسالت، قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس سے واقع فدق کے ایک اقتباس کو موضوع بنایا اور اس عبارت کو پڑھنے کے بعد اپنی ذاتی اختراع اور من گھڑت توجیہ کو جس سٹریس کے ساتھ اور جس انداز سے قبلہ پیر صاحب کی عبارت کا خلاصہ گردانا اور بار دیگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نعوذ باللہ خطا کار کہا، اس سلسلے میں 14 جون 2020 کو ایک تحریری مراسلہ میں نے انہیں ارسال کیا تھا، جو ان کے پی اے کے ذریعے ان تک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ہم خیال لوگوں تک پہنچا دیا گیا. 2 دن کے انتظار کے بعد جبکہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آج میں اپنا یہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا رہی ہوں. مجھے ان کی طرف سے تو کوئی پیغام موصول نہیں ہوا، نہ انہوں نے رجوع کیا، نہ انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے امت مسلمہ کے جو دلوں میں خنجر کھونپا ہے انہوں نے اس کی معافی مانگی. البتہ ان کے حامی اور ہم خیال اور ہم عقیدہ لوگ اپنا ایمان بچانے کی بجائے گالی گلوچ اور تان و تشنیع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. تو میری ہمدردیاں ڈاکٹر صاحب اور ان کے مصاحب کے ساتھ ہیں. اس سلسلے میں بحیثیت سرپرست دائرہ بطول انٹرنیشنل میں نے تحریراً اتمام حجت کر دیا تھا. یہ تحریر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے تمام امت مسلمہ تک اور پاکستان کے مقتدر حلقوں تک بھی پہنچ چکی ہے. آج جب میں اس ویڈیو کو بنا رہی ہوں تو میری دعا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. چند گزارشات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس بات کو امانت کے طور پر جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں تب تک اس کو پہنچاتے رہیے گا، جب تک کہ اس امت میں سے گستاخان اہل بیت کا منہ بند نہ کر دیا جائے، لوگوں کو اس حرکت پر، اس قبیح فعل پر روک نہ دیا جائے، اس کی لیجسلیشن نہ ہو جائے اور اس پر عمل درآمد میرے اور آپ کے ذریعے سے وقوع پذیر نہ ہو جائے. قبل اس کے کہ میں ان گزارشات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہوں گی کہ وہ جو تحریری مراسلہ میں نے انہیں ارسال کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اس میں لکھا، جلالی صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق گستاخ صحابہ جہنمی کتا ہے، تو پھر خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ صحابیہ بھی ہیں، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں،
زوجہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ہیں اور مادر حسنین کریمین علیہم السلام بھی ہیں. ان کے گستاخ کو کیا کہیں؟ آپ کے الفاظ نے میرا ہی نہیں پوری امت مسلمہ کا دل زخمی کر دیا ہے. کچھ غیروں کی مہربانیوں اور کچھ اپنوں کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے ہم پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور ابتلا کا شکار ہیں. ایسے میں جبکہ مفلوق الحال امتی سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے باب الحوائج پر بھکاری بن کر اس آفت اور مصیبت سے خلاصی اور نجات پانے کے لیے فریاد گناہ ہے، آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے؟ آدمی خطا کار ہے، مگر حق پہنچنے پر ابلیسی ہٹ دھرمی کی روش کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر رجوع اور توبہ سے رحمت ازدی کا دامن تھام لینا چاہیے. اس سے علمی قد گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. میں نہیں کہتی کہ آپ نے یہ سب دانستہ کیا ہے، مگر جب غلطی ہو جائے تو اس کے ازالے کا طریقہ کار بھی موجود ہے. سرپرست دائرہ بطول ہونے کی حیثیت سے میں پروفیسر نورید فاطمہ آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ آپ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بابت جو گستاخانہ الفاظ بار بار کہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں فی الفور واپس لیں، اپنے قول اور اپنے عقیدے سے رجوع کریں، اعلانیہ توبہ کریں اور اہل ایمان کی دل آزاری پر پوری امت مسلمہ سے معافی مانگیں. آپ کے الفاظ نے اہل محبت کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے، امت مسلمہ میں گروہ بندی اور انتشار کو ہوا دی ہے اور اللہ کریم کے غضب کو مزید ابھارنے کا سامان کیا ہے. یہ عمل نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ قابل گرفت بھی ہے. امید کرتی ہوں کہ میرا یہ خط ان تک ضرور پہنچایا جائے گا. اللہ کریم ہمیں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بادب غلاموں اور وفادار کنیزوں میں زندگی اور موت نصیب فرمائے. آمین. پروفیسر نورید فاطمہ قادری نقشبندی. میں معزز ناظرین و سامعین مقتدر حلقوں کے سامنے کچھ گزارشات مختصراً رکھنا چاہتی ہوں. نمبر 1، جن خانقاہوں کی طرف سے بالخصوص گولڑا شریف سے اس معاملے پر جس ذمہ داری کے ساتھ بیان دیا گیا اور تاجدار گولڑا کے ساتھ ساتھ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک کا دفاع کیا گیا، میں اس پر نہ صرف ان کی شکر گزار ہوں بلکہ میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتی ہوں اور ان کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پورے پاکستان کی جن جن خانقاہوں سے جن جن مشائخ نے، جن علماء نے اور جن مفتیان کرام نے غیرت دینی اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، محبت اہل بیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور شان سیدہ پاک کے دفاع میں تحریراً یا تقریراً اپنے جو ہے وہ بیانات کو ان تک پہنچایا اور پوری امت کے جو ہے وہ دکھ پر، ان کے زخمی جگر پر جو ہے مرہم کاری کرنے کی کوشش کی ہے. میرا تہ دل سے شکریہ اور ان کے لیے دعائیں ہیں. میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میری دوسری گزارش مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہے کہ پورے پاکستان کے تمام علماء حق، تمام مفتیان کرام کے جو اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کی کبھی حرکتوں کی سد باب کے لیے کوئی SOPs بننے چاہیے، کوئی لائحہ عمل بننا چاہیے، گستاخان صحابہ کرام اور گستاخان اہل بیت کی راہ کو روکنا چاہیے. میری ان سے گزارش ہے
کہ وہ ایسے معیارات اور ایسے جو ہے وہ ایس او پیز کو مرتب کریں اور ایسا لائحہ عمل اختیار کریں اور وہ سب کے اوپر نافذ اور لازم کریں، کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، کوئی کسی بھی مسلک سے ہو، کیونکہ سیدہ پاک یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی نص سے ادب، محبت اور احترام کے لائق ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیہ کریمہ کے تحت سادات کرام، اہل بیت اطہار، بالخصوص پنجتن پاک جو آیہ تطہیر اور آیہ مباہلہ کے جو ہے جن کے حق میں اتری ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے جو ہیں وہ ان کے احترام اور ان کی شان کے دفاع کے لیے ایسے اصول اور ایسے ضوابط مرتب کر کے ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، ایک ایسی فکری اور علمی سطح پر قانون سازی کر دینی چاہیے کہ آئندہ کبھی کوئی جرت نہ کر سکے، اور اگر وہ جرت کرے تو وہ پاکستان میں نہ کر سکے۔ کم از کم یہ وہ سرزمین جو کہ دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، جو اسلام کے اصولوں کو اور قرآن کی آیات کو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، کم از کم قرآن کے خلاف اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں اور آپ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کوئی خود کو سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث یا اسلام کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کلمہ گو کم از کم اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں آئندہ گستاخی نہ کر سکے۔ میری تیسری گزارش حکومت وقت، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، معزز عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ سے ہے کہ ہم پہلے ہی آزمائش میں ہیں، ہم ابتلا کا شکار ہیں۔ ایک عالمی آفت اور وبا نے پاکستان کے ہر گھر، ہر محلے، ہر علاقے کے اندر ایک افراتفری، ایک خوف اور ایک پریشانی اور مصیبت کی کیفیت کو جو ہے وہ وارد کر رکھا ہے۔ اس وقت میں جب کہ ہم سیدہ کائنات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے توسل اختیار کر کے ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس وقت کے اندر اس حرکت کو، اس کبیر فعل کو اور شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس رسالت، ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ، ایسے کبھی اقدامات کو روکا جائے۔ لیجسلیشن موجود ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تب تک اس امت کا ہر فرد یہی سمجھے گا کہ قانون اندھا ہے اور قانون بہرا ہے۔ تو قانون نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے۔ ایک کسی وزیر یا مشیر کے گھر سے مور چوری ہو جائے تو پوری انتظامیہ کے 32 افراد کو معطل کر دیا جاتا ہے، تو کیا خاتون جنت اتنا بھی اس امت پر حق نہیں رکھتی کہ ان کی شان میں جب ہرزہ سرائی ہو تو وزیر اعظم صاحب آپ نے جو ریاست مدینہ کے نام پر حکومت قائم کر رکھی ہے اس کا پرتو بنانے کے لیے جو اعلان کرتے ہیں، آپ کوئی ایکشن لیں، ہماری عدلیہ کوئی ایکشن لے، ہماری مقننہ جس نے لیجسلیشن کی ہے آج وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے انتظامیہ کو متحرک کرے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ فی الفور اس واقعے کا نوٹس لیا جائے اور جو قانونی کارروائی ہے وہ فوری طور پر عمل میں لائی جائے، تاکہ محبان اہل بیت کے دل جو اس وقت چھلنی ہے، ان کے کلیجے جو چھلنی ہے، ان پر مرہم رکھا جا سکے۔ میری چوتھی گزارش اس مقتدر حلقے سے ہے، بلکہ یہ ایک سوال ہے اس خاموش امت سے جو سیدنا امام زین العابدین کے مطابق، یہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یزیدیوں کی یزیدیت نے اتنی تکلیف اور دکھ نہیں پہنچایا جتنا کوفہ والوں کی خاموشی نے، اور جان لو کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک خاموش امت کا نام ہے۔ جہاں ظلم ہو رہا ہو وہ جگہ کوفہ ہے، جہاں لوگ اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں اور اس کے خلاف آواز حق بلند نہ کریں، وہ لوگ کوفی ہیں اور وہ رویہ کوفیانہ ہے۔ کب تک ہم چپ بیٹھ کر اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملوں کو برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک
ہم اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی شانوں میں گستاخیاں ہو کر دیکھتے اور ان لوگوں کو فرار کرنے کے لیے راہ دیتے رہیں گے، ہماری غیرت اور ہماری دینی حمیت کہاں چلی گئی ہے؟ مظفر وارثی نے کہا تھا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو گونگا شیطان قرار دیا ہے جس کے سامنے ظلم ہوتا رہے اور وہ اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے۔ تو جن کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جنت میں جانے کی دن رات دعا مانگتی ہیں، اس خاتون جنت، اس ہستی، وہ جو کائنات کی 4 بہترین خواتین میں جو تمام مومنین کی عورتوں کی سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی شان میں ہرزہ سرائی کی گئی ہے، تو ہماری غیرتیں کہاں جا کر سو گئیں؟ ہم کب بولیں گے؟ ہم کب اٹھیں گے اس ظلم کے خلاف؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بھی ایمان کو بچائیں اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی جنت کے راستے کو جو روکا جا رہا ہے اس کو بھی اپنی آواز، اپنے قلم اور اپنی تقریر اور اپنی جو کچھ کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے اس راستے کو کھولیں۔ اور آخر میں پوری دنیا میں موجود جو اہل اسلام ہیں، میری ان سے گزارش ہے اور خاص طور اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ طہارت کے مسائل سیکھیں، طہارت اختیار کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر جس طہارت کی بات کی ہے، میں آپ سب کے سامنے بہقی شریف کی ایک روایت رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے جو الفاظ ارشاد فرمائے، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اہل بیت اور انصار عرب کا حق نہیں پہچانتا تو اس میں 3 چیزوں میں سے ایک پائی جاتی ہے، یا تو وہ منافق ہے، نمبر 2 یا وہ حرامی ہے، نمبر 3 یا وہ ایسا آدمی ہے جس کی ماں بغیر طہر کے اس سے حاملہ ہوئی ہو۔ میری بہنوں، طہارت کے مسائل سیکھو، میری بیٹیوں، طہارت کے مسائل سیکھو، وضو اختیار کرو، غسل کا طریقہ سیکھو، اپنے کردار اور اپنی گفتار کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو پاک کر لو، تاکہ تمہاری کوکھ میں پیدا ہونے والے اور تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے جو اولاد ہے وہ گستاخ اہل بیت نہ ہو، وہ گستاخ صحابہ نہ ہو، وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے والے نہ ہوں، کیونکہ حدیث پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہی 3 کیٹیگریز ہوں گی کہ جن کو نعوذ باللہ جو ہے وہ شیطان بغض اہل بیت پر اکسائے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام، جن کو جنگل کے ایک سفر میں ایک بھیڑیا ملا تھا، اس بھیڑیے نے ان سے یہ دعا کروائی تھی کہ اے امام وقت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری نسلوں میں کوئی اہل بیت اطہار کا گستاخ پیدا نہ کرے۔ میں انتہائی درد مندی کے ساتھ پوری امت مسلمہ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میری اس دعا میں آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ صحابہ اور کوئی گستاخ اہل بیت پیدا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ذمہ داری، امانت آپ سب کو سونپ رہی ہوں، اس کو مقتدر حلقے تک پہنچائیں۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، مقننہ عدلیہ، مفتیان کرام اور تمام مشائخ اعظام تک، خانقاہوں تک پہنچائیں، بالخصوص جلالی میڈیا تک پہنچائیں۔ کاش کہ ان کو توبہ کی توفیق ملے، ان کو رجوع کی توفیق ملے اور وہ پوری امت مسلمہ کا جو دل آزاری کی ہے اس کے اوپر تائب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔